اچھا، مہمان کی زکوٰۃ فطرہ، مہمان لوگ عام طور پر شب عید لوگوں کے گھر پہ جانے سے پرہیز کرتے ہیں کہ اگر ہم جائیں گے تو وہاں پر ہمارا جو ہے وہ فطرہ کہیں واجب نہ ہو جائے. تو اس میں دو طرح کے مہمان ہوتے ہیں. ایک تو شب عید الفطر فقط افطار کرنے والے مہمان جو ہیں. تو دیکھیے، اگر جو مہمان آتا ہے اور شب عید الفطر آپ نے اس کو مثلا افطار کے اوپر بلایا، اس نے آیا، افطار کیا، انہوں نے کھانا وانا کھایا، کچھ دیر بیٹھے، چائے وائے پی، پھر چلے گئے، ان میں سے کسی کا فطرہ واجب نہیں ہوتا ہے. تو یہ لوگوں کے دماغ میں ہے کہ اگر گئے وہاں پر تو لوگ اوائڈ کرتے ہیں کہ ان کے اوپر ہمارا فطرہ آ جائے گا. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. شب عید الفطر فقط افطار کر کے، کھانا کھا کے جانے والے مہمانوں کا فطرہ واجب نہیں ہوتا ہے. تو کس مہمان کا فطرہ دینا واجب نہیں ہے؟ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مہمان صاحب خانہ کی زیر کفالت شمار نہ ہو، اور یہ آیت اللہ خامنئی کا بھی ہے، زیر کفالت شمار نہ ہو تو اس کا فطرہ صاحب خانہ پر واجب نہیں ہوتا. خواہ صاحب خانہ نے اسے غروب سے پہلے ہی دعوت کیوں نہ دی ہو اور اس نے افطار بھی صاحب خانہ کے گھر پر ہی کیوں نہ کیا ہو. یعنی کیونکہ وہ اس کے زیر کفالت نہیں ہے، وہ صرف کھانا کھا کے اور وہ لوگ چلے جائیں گے، یہ آپ اس مہمان یعنی زیر کفالت شمار نہیں ہوتے. تو یہ اس لحاظ سے ان کا کسی کا بھی فطرہ واجب نہیں ہوگا، اس قسم کے مہمان کا. اچھا، کوئی ایک مہمانوں کی قسم وہ ہوتی ہے شب عید الفطر گھر میں رہنے والے مہمان کا فطرہ. مثلا دوسرے شہر سے کوئی رشتہ دار آ گئے ہیں، وہ ظاہر عید یہیں کر کے جائیں گے، اب وہ ان کے گھر کے اندر موجود ہیں. اس کے متعلق بھی یہی ہے کہ اگر وہ ان کے ڈیپینڈنٹس میں سے شمار ہوں، یعنی نانخور شمار ہوں، تو پھر ان کا فطرہ میزبان کے اوپر ہوگا. اچھا، تو نانخور کی یعنی شرائط کیا ہیں؟ یعنی کون ڈیپینڈنٹ میں ہوگا، کون سا والا مہمان؟ اس میں آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ مہمان کا فطرہ اس وقت واجب ہوتا ہے جب مہمان شب عید غروب آفتاب سے پہلے میزبان کے گھر آئے، رات کو میزبان کے گھر پر رہے، میزبان اس کے لیے ممکنہ لازمی آرام و آسائش کا بندوبست کرے، اور میزبان مہمان کے اخراجات کا ذمہ دار ہو چکا ہو. یعنی اس کو بیمار ہو رہا ہے تو اس کو علاج کے لیے لے جا رہا ہے، کوئی اور ضرورت ہے وہ پوری کر رہا ہے. اگر یہ شرطیں پوری ہیں تو خواہ مہمان کوئی چیز نہ بھی کھائے، خواہ اپنی ذاتی غذا سے افطار کرے، تب بھی اس کا فطرہ میزبان پر واجب رہے گا. یعنی آپ نے دیکھا کہ یعنی وہ مکمل، جیسے میں نے کہا کہ رشتہ دار ایسے آ گئے ہیں اور وہ سب تمام قیام و تمام آسائشیں اب میزبان کے ذمے ہیں. ان کے رہائش کا انتظام کرنا، ان کو کھانا بھی کھلا رہا ہے، بیمار پڑ رہے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس بھی لے جا رہا ہے، اس طرح سے اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ شمار اگر ہو رہا ہے تو اس کا فطرہ تب واجب ہوگا، ورنہ واجب نہیں ہوگا. چاہے وہ اپنے ذاتی، مثلا وہ آیا تھا ان کے گھر لیکن اس نے کہا کہ میں کہیں باہر جا کے کسی ہوٹل میں جا کے جو ہے مثلا افطار کر لوں گا، ان کے گھر افطار بھی نہیں کیا تب بھی، لیکن یہ اس کے باوجود یہ اس کا فطرہ میزبان پہ واجب ہو جائے گا. یعنی اس کا کوئی بھی تعلق نان کھانے سے نہیں ہے. یہ دماغ میں رہے، جس ترجمہ ظاہر ہے نان خور کے معنی کھانا کھانے والا، تو اس کے یہ معنی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ، اس کی زیر کفالت شمار ہونا چاہیے اس کو. تو یہ والا مہمان جو ہے اس کا فطرہ واجب ہوتا ہے. یہ جو اس طرح سے آئے اور گئے ان کا فطرہ واجب نہیں ہوتا، جو افطار کر کے جاتے ہیں. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے، بھی آگے چل کر بھی ہوتا ہے، مہمان اور میزبان میں کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی سمجھ میں نہیں آتا، ابھی آگے چل کر مسائل آئیں گے، کہ شک پیدا ہو جاتا ہے کہ فطرہ کس کی ذمہ داری ہے، میزبان کی ذمہ داری ہے، مہمان کی ذمہ داری ہے. تو اس صورت میں اگر یہ دونوں افراد جو ہیں، مثلا ان میں سے کوئی سا بھی ایک، مثلا مہمان اگر کہے میں فطرہ نکال رہا ہوں، اگر آپ اجازت دے دیں کہ ہم میں سے جس پہ بھی فطرہ واجب ہے اس کی طرف سے ہی ادا ہو جائے، تو اس طرح سے مشکوک موارد میں ایسا کیا جا سکتا ہے. بجائے اس کے کہ دونوں الگ الگ فطرہ نکالیں، دونوں ایک دوسرے کو اجازت دے دیں، ان میں سے کوئی ایک فطرہ نکال دے دوسرے کی اجازت سے، تو پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا. مشکوک موارد میں ایسا کر لیا جائے. یعنی وہ مشکوک مقامات جہاں معلوم نہ ہو کہ فطرہ میزبان کے ذمے ہے یا مہمان کے ذمے ہے، وہاں اگر ان میں سے کوئی ایک شخص بھی دوسرے کی اجازت سے زکوٰۃ فطرہ کو حقیقت میں جس کے ذمے زکوٰۃ فطرہ ہے اس کی نیت سے دے دے تو کافی ہے. یہ دونوں جو ہے ایک دوسرے کو اجازت دے دیں تو پھر یہ ٹھیک ہو جائے گا معاملہ.